آپ نے اپنی ساری زندگی ان بچوں کو لیے گزار دی، ان بچوں کو پالا، پردیس کاٹے۔ انسان ٹوٹتا ہی اب ہے جب اس کے گھر والے اس کو توڑیں، اس کے گھر والے اس کے خلاف ہو جائیں۔ اولاد سب سے بڑا۔ میرے بھائی میرے خلاف ہو بھی جائیں گے تو میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ میرے سامنے بول بھی نہیں سکتے تھے، میرا کچھ بھی نہیں پنکا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے مجھے توڑنے کے لیے میری اولاد کو استعمال کیا۔ آپ دونوں اس عمر میں آ کے دونوں بچوں کی باتیں یاد کرتے ہوں گے، پرانی بھی۔ سارا کچھ ہی یاد آتا ہے۔ آج بھی ہمیں امید ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی آ جائیں گے، معاف کر دیں گے۔ ہاں۔ سب کچھ ہونے کے بعد جو اصل گھر ہوتا ہے نا اولاد کا، وہ ماں باپ۔ اگر اس کے ماں باپ نہیں نا کسی کے، اور وہ ناراض اس دنیا سے چلے گئے، ہم اپنی آخری سانس تک ان کا انتظار کریں گے، اس کے بعد ختم ہو جائے گا کام۔ سارے کہتے ہیں کوئی نہیں کسی کی اولاد کو پکڑتا، اولاد میں خود عقل نہیں ہے، لیکن عقل مار دی جاتی ہے۔ اولاد میں عقل ہوتی ہے، مار دیتے ہیں عقل اس کی۔ کبھی بد دعا نکلی اولاد کے لیے؟ بد دعائیں کیا دیں، خود ہی بد دعاؤں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنی ساری زندگی ان بچوں کو لیے گزار دی، ان بچوں کو پالا، پردیس کاٹے، جس کے ساتھ ساری زندگی گزاری اپنی بیوی۔ دیکھیں انسان ہے نا اپنے لیے اس دنیا میں، میرا خیال ہے کہ کوئی کچھ نہیں کرتا، سارے کو ساری کی توجہ نا انسان کی جب اولاد پیدا ہوتی ہے نا اولاد کے اوپر ہو جاتی ہے کہ ہماری اولاد اچھی طریقے سے رہے۔ اپنے لیے انسان کچھ نہیں کرتا۔ آپ پھر بھی تھوڑا میں دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑا سختی لوگے، لیکن والدہ نہیں ہوتی، والدہ بھی رو رہی ہیں، سٹل روتی ہیں، یاد کرتی ہیں۔ انسان ٹوٹتا ہی اب ہے جب اس کے گھر والے اس کو توڑیں، اس کے گھر والے اس کے خلاف ہو جائیں۔ اولاد سب سے بڑا۔ میرے بھائی میرے خلاف ہو بھی جائیں گے تو میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ میرے سامنے بول بھی نہیں سکتے تھے، میرا کچھ بھی نہیں پنکا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے مجھے توڑنے کے لیے میری اولاد کو استعمال کیا اور ان کو سامنے کھڑا کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کسی کی اولاد کو نہیں بگاڑا جاتا، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے بہت بڑا یہ جرم عظیم کیا۔ اب آپ دونوں اس عمر میں آ کے دونوں بچوں کی باتیں یاد کرتے ہوں گے، پرانی بھی۔ سارا کچھ ہی یاد آتا ہے۔ آج بھی ہمیں امید ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی آ جائیں گے، معاف کر دیں گے۔ ہاں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد جو اصل گھر ہوتا ہے نا اولاد کا، وہ ماں باپ۔ اگر اس کے ماں باپ نہیں نا کسی کے، اور وہ ناراض اس دنیا سے چلے گئے، ہم اپنی آخری سانس تک ان کا انتظار کریں گے، اس کے بعد ختم ہو جائے گا کام۔ پھر تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے یا ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، لیکن اچھا نہیں ہوگا، پھر ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ جب تک زندہ ہے نا، جب تک معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، پھر شاید کبھی نہ کھلے۔ اور پھر دنیا نے بھی ان کے جو آج ان کے حمیتی بنے ہوئے نا، انہوں نے بھی اپنے دروازے بند کرنے ہیں ان کے۔ بالکل ایسی ہے، ماں ہاں، باپ سے زیادہ اور قریب کون پھر ہے؟ وہ ایسا رولیں گے وہ دنیا کے آگے روئیں گے بنا، لوگوں نے کہنا تمہیں عقل نہیں تھی۔ آج میں کہتا ہوں نا کہ میری اولاد کو بگاڑا کے کرو، کوئی سارے کہتے ہیں کوئی نہیں کسی کی اولاد کو بگڑتا، اولاد میں خود عقل نہیں ہے، لیکن عقل مار دی جاتی ہے۔ اولاد میں عقل ہوتی ہے، مار دیتے ہیں عقل اس کی۔ کبھی بد دعا نکلی اولاد کے لیے؟ بد دعائیں کیا دیں، خود ہی بد دعاؤں میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن یہ انسان کی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ دیکھیں میں نے نا یہی میں نے ایک سے سوال کیا، ہمارے علماء ہیں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ سارے کے سارے۔ میرے استاد نے جس سے میں نے کام سیکھا نا، اس نے ایک بات کی تھی میرے ساتھ۔ اس نے کہا کہ دیکھو اپنی اولاد کو نا حلال کھلانا، حلال کی نکلے گی، حلال کے کام کرے گی۔ اس کی بات کو بڑا آج تک میرے یاد ہے، وہ کبھی وہ تو ایسے دل پہ لکھی ہوئی ہے میرے بات۔ میں نے حلال کمایا اور حلال اپنی اولاد کو کھلایا اور نمازی بنایا۔ آج بھی وہ چاہے میرے سے دور ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑتے، وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے حافظ ہیں۔ اس کے اندر جو لکھا ہے اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ ہاں نہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو پھر میں نے اپنے علماء کے پاس گیا، مجھے بڑا غصہ تھا، میرا رنج بھی تھا مجھے اس چیز کا۔ میں نے کہا جی میرے استاد نے یہ کہا تھا تو میں نے اس پہ عمل کیا، یہ کیوں ہوا؟ ہونا تو نہیں چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کچھ اور۔ میں نے کہا جی نہیں، اسی کا جواب دے دیں۔ انہوں نے کہا دیکھو
انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، وہ تو میرے یاد نہیں لیکن ترجمہ یاد ہے کہ اللہ پاک اس آیت کے اندر فرماتا ہے کہ میں چاہوں تو زندہ سے مردہ پیدا کر دوں، اس کا یہ ترجمہ تھا، مردہ سے زندہ پیدا کر دوں۔ اب اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت نہیں دیتا۔ انہوں نے ایک بہت بڑی مثال دے کے مجھے سمجھایا کہ دیکھو نوح علیہ السلام کی بیوی نافرمان، بیٹا نافرمان، کیا انہوں نے اسے حرام کھلایا ہوگا؟ کیا انہوں نے تربیت میں کوئی کسر چھوڑی ہوگی؟ تو لیکن اللہ نے ہدایت نہیں لکھی ان کے اس میں، تو ہاں اس کی طلب دکھانی پڑتی ہے، اس کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اور فرعون کی بیوی جو ہے، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، اس نے ہدایت کی طلب کی، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، اللہ کی وحدانیت پہ آئی، تو اسے دنیا میں تو سزا ملی، فرعون نے جتنی سزا دے سکتا تھا اس کو دی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کا کتنا بڑا مقام بلند کر دیا کہ قیامت والے دن اور جنت کے اندر جب سارے جنتی چلے جائیں گے، اللہ رب العزت ان کا نکاح فرمائیں گے حضرت آسیہ کے ساتھ۔ یہ انسان جو ہے نا اس دنیا کے اندر آیا ہے نا، یہ دارالعمل ہے، وہ جیسا عمل کرے گا نا ویسا اس کو وہاں پہ اجر ملے گا، ویسا ہی مقام ہوگا اس کا۔ ہم تو اس بات کو دیکھ کے چلتے ہیں کہ میری ذات سے کسی انسان کو دکھ نہ پہنچے، کسی انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ یہ اللہ کی عیال ہے، یہ جو دنیا اللہ پاک نے بنائی ہے یہ اللہ کی عیال ہے۔ یہی سوال ہوگا کہ اللہ پاک ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ لوگ کہیں گے کہ یا اللہ تو بھوکا تھا، کہہ رہا ہاں وہ فلانا فقیر تیرے گھر کے پاس آیا تھا اور تیرے سے سوال کیا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا تھا۔ تو یہاں تک میرے بھائی دوستو بزرگوں یہ معاملے ہونے ہیں۔ یہ سارا انسان اس وقت جو زندگی کے اندر یہ وقت گزار رہا ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہو، یہ سارا کچھ کرتا ہو، نیکی تو بڑی ہر جگہ ہی انسان کما سکتا ہے۔ ایک آفیسر ہے، میں آج میرے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، نہ میں نے کوئی ان کو پیسے دیے، لیکن میں ان کی تعریف ساری زندگی کروں گا، آخری دم تک کروں گا۔ میں یہ کہتے ہیں تو میں ان کا نام بھی لے دیتا ہوں۔ تو ایک ماشاءاللہ فروز والے میں تھے، وہ ایس ایچ او تھے اس وقت، اور ان کا نام سجاد اکبر صاحب تھا۔ انہوں نے بہت اچھا، میں نے تو کبھی اسے ہاتھ بھی نہیں ملایا، نہ میں نے کبھی، انہوں نے بہت عزت کی، اور لیکن میرٹ پہ بات کی۔ ایک ڈی پی او جو ہے شیخو پورہ، اس میں عابد صاحب سیل کمپلین میں ہوتے ہیں، وہ ہیں، مجھے آج بھی ان کا نام یاد ہے۔ انہوں نے ہماری بڑی اچھی طرح سے بات سنی، ساری توجہ سے سنی، ہم نے ساری بتائی، انہوں نے ہمارا ساتھ بھی دیا۔ پھر ساری چیزیں ایک طرف، سارے ساتھ دیں ایک طرف، لیکن اولاد ساتھ نہ دے تو وہ تو میں کہتا ہوں کہ اگر ساری دنیا کو جنت بنا دیا جائے، اولاد کو دشمن بنا دیا جو جنت بھی خراب ہو جاتی ہے انسان کی۔ میں کوئی شروع سے کوئی اتنا وہ بھی نہیں تھا، مزدور آدمی ہوں میں، لیکن ہم ایک کمرے کے اندر، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، ایک کمرے کے اندر ہم سوتے تھے، ایک بیڈ تھا، اس کے اوپر میرے بچے سوتے تھے اور سوتے تھے ہم، بلکہ وہ جو ٹیبل ہوتا ہے نا اس کے اوپر سوتے تھے یہ، اور میں اس کے اوپر سو جاتے تھے، ان کو اوپر سلاتے تھے ہم، لیکن ہم خوش تھے۔ کبھی کھانے کو نہیں بھی تھا نا، ہم بڑے خوش تھے، میرے بچے میرے ساتھ تھے۔ آج جس وقت آج مجھے ضرورت تھی نا ان کی، کہ وہ آج میرے ساتھ ہوتے، میرے دونوں بیٹے میرے ساتھ ہوتے، میرے بہویں میرے ساتھ ہوتی، ان کے بچیوں کے ساتھ ہم کھیلتے، لیکن یہ الٹ، یعنی کہ ایک امتحان کی صورت بن گئی۔ کوئی بات نہیں، ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، ایسی کون سی بات ہے۔ دنیا کے اندر انسان وقت گزر جاتا ہے، لیکن یاد رہ جاتی ہیں چیزیں، یاد رہ جاتی ہیں، وقت یاد رہ جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہے جی۔ میرے خیال سے بچوں کو ماں باپ کی جوڑیوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اب تو چلنا بھی بڑی مشکل سے ہوتا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور امید ہے، اور وہ بھی اسی امید پہ قائم ہے، کہتے ہیں نا امید پہ دنیا قائم ہے، وہ بھی اسی امید میں ہے کہ ہمارے بچے ہمارے پاس آ جائیں گے، لیکن ہماری سانسیں چلنے سے پہلے آ جائے تو معافی ہو جائے گی، لیکن ہماری سانسیں چلی گئیں تو بعد میں کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ جن کے سہارے پہ زندگی گزار رہے ہیں یا جو ان کو پٹیاں پر آ رہا ہے، پھر وہ بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، پھر کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ بالکل ایسے ہی ہے جی، ماں باپ کی بد دعائیں ہمیں کبھی ملے، ماں باپ کی دعائیں لے کے دنیا سے جائیں۔